انجیل مقدس اس وقت بادشاہ اپنے دینی طرف والوں سے کہے گا کیا مطلب اس وقت بادشاہ اپنے دینی طرف والوں سے کہے گا آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں جو بادشاہی بنائی عالم سے پیش تک بنائی تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے بھی راس میں لو. اس وقت بادشاہ اپنے کہے گا آؤ میرے مبارک باپ کے مبارک لوگوں جو بادشاہی بنائی عالم سے پہلے بنائی عالم سے پیشتر مطلب جنت سب سے پہلے جنت بنائی اللہ تعالیٰ نے پیشتر تمہارے لیے تیار کی گئی ہے. لوگوں اے کلام کے بیٹو اے کلام خدا پر پوری طرح چلنے والوں تم اسے میراث کرو جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی عالم سے پہلے تیار کر رکھی ہے. وہ عرش مجید ہے. اللہ تعالیٰ نے عرش کو کیا کرنا ہے یہ ہمارے لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے. عرش اللہ تعالیٰ نے کرسی کو کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے. وہ علیین ہے وہ مکانن علیہ ہے وہ بیت المعمور ہے وہ مسجد اقصی ہے وہ سراج منیر ہے وہ سورج ہے وہ لولاک ہے وہ تارک ستارہ ہے وہ نور علی نور ہے وہ کوكب دری ہے وہ نجم ثاقب ہے وہ لوح محفوظ ہے وہ یات الکبریٰ ہے وہ حاض اکبر ہے وہ کتاب مبین ہے وہ ام الکتاب ہے وہ امام مبین ہے وہ کتاب اللہ ہے وہ کتاب مکنون ہے وہ کتاب حفیظ ہے وہ کتاب مستور ہے وہ قرآن عظیم ہے وہ بسم اللہ ہے وہ قرآن کریم ہے وہ قرآن مبین ہے وہ قرآن حکیم ہے وہ قرآن مجید ہے وہ سب کا پر ہن کون سرکار پہنچے یا آج لگے پھرتے ہیں یہ کون پہنچے میں تم سے بتا دیا. پھر قیامت کے دن آفتاب کے سوائے سورج کے سوائے کچھ نہیں ہوگا اور یہی اللہ تعالیٰ کا عرش عظیم ہوگا یہی دار السلام ہوگا یہی جنت ہوگا یہی مقام محمود ہوگا یہی اللہ تعالیٰ کی کرسی ہوگا یہی تارک ستارہ ہوگا یہی لوح محفوظ ہوگا یہی بیت المعمور ہوگا یہی مسجد اقصی ہوگا یہی علیین ہوگا یہی مکانن علیہ ہوگا یہی کوكب دری ہوگا یہی نجم ثاقب ہوگا یہی نور علی نور ہوگا یہی حاض اکبر ہوگا یہی یات الکبریٰ ہوگا یہی ام الکتاب ہوگا یہی کتاب مبین ہوگا یہی امام مبین ہوگا یہی لولاک ہوگا یہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہوگا یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا یہی ذوالجلال والاکرام ہوگا. جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی قدر والی رات کو بنائی عالم سے پیشتر خلق کیا ہے بنائی عالم سے پیشتر خلق کیا ہے وہ جنت ہے. صفحہ نمبر 245 14/27 میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا ہے. سب کچھ باپ کی طرف سے کلام کی طرف سے حکم سونپا گیا ہے اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے. یہ تشریح ہے ذرا پھر دوبارہ پڑھنا. میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا جیسا حکم قرآن پاک عطا کر دیا گیا انجیل مقدس عطا کر دی سب کچھ جو احکام خداوندی مجھے سونپ دیے گئے بھی لوگوں تک پہنچا دو اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا. پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما دیا کوئی بیٹے کو آپ فرمائے اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے اور کوئی باپ کو نہیں اگر خدا کہتا ہوں نا مطلب کسی کری جائے اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہیے. تشریح ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرا باپ کلام ہے میرا باپ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے میں اللہ تعالیٰ کے کلام سے خلق ہوا ہوں میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوں میں اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہوں میں اللہ تعالیٰ کا امر ہوں میں اللہ تعالیٰ کی روح ہوں میں اللہ تعالیٰ کی برکت ہوں میں اللہ تعالیٰ کی سلام کی. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے اور جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے اس باپ اور بیٹے کو قرآن مجید جانتا ہے. اس باپ اور بیٹے کو قرآن مجید جانتا ہے. یہ کون ہے اور کون بیٹا ہے اور کون باپ ہے اس حکم کو بھی جانتا ہے جو باپ کی طرف سے بیٹے کو سونپا گیا ہے. قرآن مجید جانتا ہے سونپا گیا ہے. تورات مقدس میں یہ ہے اگر تو جانتا ہے تو بتا باپ کا کیا نام ہے اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے. انجیل میں تورات مقدس میں یہ تو پہلے اگر تو بتا جانتا ہے تو بتا باپ کا کیا نام ہے اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے. سورت بلد میں سورت والد تشریح آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ووالد وما ولد درمیان سے ووالد وما ولد قسم ہے جنانے والے کی
پیدا کرنے والے کی, جی جی, قسم ہے جنانے والے کی اور جس کو جنا, ہاں جس کو جنا, جس کو پیدا کیا, جس کو جنا, جس میں سے کچھ نکلی. صحیح. قسم ہے, اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں, قسم ہے جنانے والے کی اور جس کو جنا, دونوں کی قسم کھائی ہے. صرف والد کے ایک نو, اب وما ولد جس کو خلق کی مطلب پیدا کیا وہ بھی ایک ہی ہے. صحیح. والد وما ولد. اگر تشریح دی اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے باپ کی اور اس کے بیٹے کی. اللہ تعالیٰ قسم مجھے باپ کی اور اس کے بیٹے کی. اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے باپ کی اور اس کے بیٹے کی. اللہ تعالیٰ باپ کی بھی قسم کھاتا ہے اور اس کے بیٹے کی بھی قسم کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ باپ کون ہے اور یہ بیٹا کون ہے. قرآن مجید کے نزدیک کون بیٹا کون باپ. حقیقت میں یہ باپ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خلق کیا. حقیقت میں یہ باپ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خلق کیا اور اس سے ساری مخلوق کو خلق کیا. اللہ تعالیٰ نے اس باپ کے سوائے, اللہ تعالیٰ نے اس باپ کے بغیر کوئی چیز خلق نہیں کی. سب چیزیں اس کی وجہ سے پیدا کی ہیں, کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں کی. سب چیزیں کلام کے وسیلے سے پیدا, سب چیزیں کلام کے وسیلے سے پیدا ہوئی. سب مخلوق کا باپ ہے, یہ سب مخلوق کا باپ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کو باپ کہا ہے. والد وما ولد, اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کو باپ کہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے باپ کو خلق کیا اور یہ باپ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, یہ باپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے ذریعے ہر ایک چیز کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بغیر کوئی چیز خلق نہیں کی. یہ سب چیزیں اس کی وجہ سے خلق کی ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو باپ کہا. اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو باپ کہا. وہ والد وما ولد, اللہ تعالیٰ کو کہنے کیا والد ذکر کر دیا, اس کلام کو باپ کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کلام کا بیٹا کس کو کہا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کو اپنے کلام کا بیٹا کہا ہے. روح پاک کو بیٹا کہا, روح پاک کو بیٹا کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے حکم کو پیدا کیا, اپنے امر کو پیدا کیا, روح پاک کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کا حکم, اللہ تعالیٰ کا امر اور روح پاک ایک ہی چیز ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے والد کی اور اس کے بیٹے کی. اگر تشریح دی اللہ تعالیٰ قسم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اس کے بیٹوں کی قسم کھائی ہے. لیکن اس آیات میں صرف ایک والد ہے, صرف ایک بیٹا ہے. آیات میں صرف ایک والدہ اور ایک بیٹا ہے. اگر اس آیات کا مطلب حضرت آدم علیہ السلام کے اصل اور اس کے بیٹے سمجھ لیے جائیں تو بہت زیادہ باپ بنتے ہیں, بہت زیادہ باپ بنتے ہیں اور بہت زیادہ بیٹے بنتے ہیں. ان باپ اور بیٹوں میں سب کوئی ایماندار ہے اور کوئی بے ایمان ہے. کوئی ایماندار ہے, کوئی بے ایمان ہے, کوئی راست باز ہے, کوئی گمراہ ہے, اور کوئی صالح ہے, کوئی گناہ گار ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے سب بیٹے علیحدہ علیحدہ راستوں پر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب بیٹوں کی قسم کیسے کھا سکتا ہے؟
اللہ تعالیٰ سب بیٹوں کی قسم کیسے کھا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ صرف فرما بردار بیٹے کی قسم کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف فرما بردار بیٹے کی قسم کھاتا ہے، مگر گمراہ بیٹوں اور نافرمان بیٹوں کی قسم نہیں کھاتا، مگر گمراہ بیٹوں اور نافرمان بیٹوں کی قسم نہیں کھاتا۔ اللہ تعالیٰ صرف ایک باپ کی قسم کھاتا اور صرف ایک بیٹی کی قسم کھاتا ہے۔ یہ بیٹا صرف والد کا فرمان بردار ہے، یہ روح پاک ہے، اس نور سے پیدا ہوئی ہے، جو اس نور سے پیدا ہوئی ہے، یہ نور کی فرمان بردار ہے۔ والد کا فرمان بردار بیٹا صرف ایک بیٹا ہے، وہ آپ